واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا. نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ماں نے حصہ پایا. دنیا کو ماں کا مقام اور مرتبے کا پتہ بھی نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے آ کر وضاحت فرمائی، الجنت تحت اقدام الامہات، تمہارے لیے جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. تب دنیا کو جا کے پتہ چلا کہ ماں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا، جو بیٹا اور بیٹی اپنی ماں کو محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے گا، ہر نظر کے اوپر اللہ رب العزت ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت کے محبوب نے ماں کے مقام اور مرتبے کو کھولا. آپ علیہ السلام کی رحمت سے بیٹی نے بھی حصہ پایا. چنانچہ وہ عرب لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جو بیٹیوں کی پیدائش کا سنتے تھے چہروں کے اوپر سیاہی آ جایا کرتی تھی، ان عربوں کو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، جس گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہوں گی، باپ ان کی اچھی کفالت کرے گا، ان کو پڑھائے گا، اچھی تربیت کرے گا، حتیٰ کہ ان کی شادی کر دے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوا کرتی ہیں. سبحان اللہ. بیٹی کو اللہ رب العزت کے محبوب کی رحمت للعالمین کی وجہ سے مقام اور مرتبہ ملا. اس لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو اور وہ گھر میں کوئی چیز لے کر آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے بیٹی کو دے، اس کے بعد بیٹے کو دے. تو بیٹی کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا. مزدور کو بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا. آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ سخت ہوئے ہیں اور کام کی وجہ سے گٹے پڑے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو ان صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں پتھر توڑتا ہوں، سخت کام کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں. آقا علیہ السلام نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے. گویا ملازمین اور محنت مزدوری کرنے والے کو بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا. نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے یتیم نے بھی حصہ پایا. معاشرے میں عام طور پر یتیم کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے، کوئی خیال نہیں رکھتا، کوئی اس کو حق دینے کو تیار نہیں ہوتا. مگر نبی علیہ السلام نے آ کر یتیم کے حقوق بھی تعین فرمائے، ان کو بھی متعین کیا. آپ نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم ہکذا، جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں. مشہور روایت ہے، نبی علیہ السلام عید والے دن گھر سے نکلے، عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے. راستے میں آپ نے دیکھا مدینہ کی گلی کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہے اور کھیل رہے ہیں. آپ علیہ السلام وہاں پہنچے، آپ نے سلام کیا، بچوں نے جواب دیا. آپ جب تھوڑا آگے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سائڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بہت غمزدہ دکھائی دے رہا ہے. آپ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا، اے بچے، آپ اکیلے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کیوں غمزدہ دکھائی دے رہے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے. تو اس بچے نے آگے سے کہا، آقا علیہ السلام، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں، میں اکیلا ہوں، کوئی مجھے نئے کپڑے دلانے والا نہیں، کوئی مجھے نہلانے دھلانے تیار کرنے والا نہیں. یہ بچے ماں باپ کی وجہ سے نئے کپڑے پہن کے آئے ہوئے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں. میں غمزدہ ہوں کہ کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا، مجھے نئے کپڑے لے کے دیتا، میری ماں ہوتی جو مجھے نہلاتی، نئے کپڑے پہناتی، میں بھی ان بچوں کے ساتھ یہاں کھیل رہا ہوتا. اسی لیے میں یہاں پہ اداس بیٹھا ہوں کہ میرے سر پہ کسی کا سایہ نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہے بچے، آپ میرے ساتھ آؤ. آپ علیہ السلام اس کو لے کے واپس گھر تشریف لے آئے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، حمیرہ. آپ پیار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے.
انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بچے کو نہلا دیں. چنانچہ اس کو نہلا دیا گیا. اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے فرمائے. ایک تہمت کے طور پہ باندھ دیا گیا, ایک ٹکڑا اس کو اوپر پہنا دیا گیا, اور پھر اس کے سر کے اوپر تیل لگوایا, کنگھی کروائی, اور اس کو جب تیار کر لیا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کے چلنے لگے. جب وہ چلنے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ایسے نہیں جاؤ گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا بچہ آؤ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیا. واپس اسی گلی میں تشریف لے کے آئے. جب اس جگہ سے گزرے جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے تو دیکھا کہ وہ بچے حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہیں. کسی نے اس سے پوچھا تم اتنے حسرت سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو ان بچوں میں سے ایک بچہ کہنے لگا کاش ہم بھی یتیم مدینہ ہوتے, آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ سوار ہونے کی ہمیں بھی توفیق نصیب ہوا کرتی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو لے کے مسجد تشریف لے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, آج تم نیچے نہیں بیٹھو گے, آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا. پھر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے گا, اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ رب العزت اس شخص کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیں گے. تو یتیم نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین سے حصہ پایا. سید الاولین والآخرین کی رحمت للعالمین سے غلاموں اور باندیوں کو بھی حصہ ملا جن کو اس دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں دیتا, کوئی حق نہیں دیتا, اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت آپ نے امت کو یہ نصیحت فرمائی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا دھیان رکھنا, نماز کا دھیان رکھنا, اور جو تمہارے متحد غلام اور باندیاں ہیں ان کے حقوق کی بھی رعایت کرنا. تو اب اس سے اندازہ لگائیں جو نبی جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ان کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا.